بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، یعنی ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہوا کرتی ہے، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز باعث فتنہ ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان مال کی ہوس میں ایسا دیوانہ وار پھرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ 2 کے 4، 4 کے 8 ہو جائیں اور ایک لگژری لائف ہو، اور انسان معاذ اللہ یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آیا وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ جب دوسروں کو نصیحت دینے کی بات آتی ہے تو اس کی زبان ایسی لمبی نظر آئے گی کہ وہ دوسروں کو اتنی نصیحتیں کر رہا ہوگا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنا مال ایسے کماتا ہے، فلاں شخص نے یہ غلطی کی، فلاں شخص نے کاروبار کے اندر اس طرح جو ہے وہ دھوکہ دہی کی، لیکن جب اس کی اپنی ذات کا معاملہ آتا ہے تو وہ خود غرض نظر آتا ہے، اور تمام نصیحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، اور بس اس کو یہی ہوس ہوتی ہے کہ کسی طرح میں مال کما لوں، بھلے حرام ذریعے سے معاذ اللہ کما لوں۔ اور آج یہ وقت آ گیا کہ بوڑھے والدین کو بستر مرگ پر قسم پرسی کے عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں خرچہ کروں گا تو اسپتال کا بل جو ہے وہ بڑا بن جائے گا، اور میں کس طرح اپنے والدین یا ان دونوں میں سے ایک کے لیے خرچہ کروں، کیونکہ مجھے تو اپنی بیوی بچوں کے لیے اس مال کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ افسوس ہے انتہائی ایسے لوگوں پر کہ جو مال کی ہوس میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اور اپنے بوڑھے والدین کو راضی کرنے کے بجائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اسے بھی بھول گئے، اور مال کے پیچھے آج ہم اتنے پاگل ہو گئے کہ نہ ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، نہ عزیز و اقربا کو دیکھتے ہیں، نہ دوست احباب کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے آس پاس کے غریب پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، اور نہ ہی معاشرے میں کمزور طبقے کا خیال رکھا جاتا ہے، جو محتاج ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں۔ بس انسان یہ کہتا ہے کہ کسی طرح میرا مال اور میں زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس بنا لوں، اور بس آج امت مال کی دوڑ میں نظر آتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنا بینک بیلنس بڑھا دوں، اور اپنے مال کو کسی پر خرچ کرنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، حتیٰ کہ سامنے اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا مال کمانا ہر لحاظ سے غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے سامعین کرام۔ یہاں پر اس حدیث مبارک میں مال سے وہ مال مراد ہے کہ جو حرام کمائی ہو، اور ایسا مال کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ ہر طبقہ مختلف قسم کے جس کا جو کاروبار ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سامنے والے کو چیٹ کر دوں، اور مال کے نہ ملاوٹ کرنا، بولنا کچھ اور مال کو بیچنا کچھ، اور اپنا مال دکھانا کچھ، اور جب ڈیلیوری کر رہے ہوں تو کچھ اور بیچ دینا۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ دودھ والا ہے تو وہ ملاوٹ سے باز نہیں آتا، اناج والا ہے تو وہ راشن کے اندر ملاوٹ سے باز نہیں آتا، اسی طرح کپڑے والا ہے تو وہ دھوکہ دہی سے باز نہیں آ رہا ہوتا۔ تو مختلف قسم کی فیلڈز ہیں، ہر فیلڈز کا بندہ اپنے گریبان میں جھانکے اور وہ یہ دیکھے کہ آیا وہ جو کمائی کر رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا، میری امت مال کی لالچ میں مبتلا ہو جائے گی، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعلیم سے دور ہو گئے اور ہم نے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی۔ مال کمائیے، بالکل کمائیں، لیکن حلال روزی کمائیں، اور ان حدود اور قوانین کے مطابق اور ان احکام شریعت کے مطابق کمائیے کہ جس طرح شریعت نے ہمیں حلال روزی کمانے کی اجازت دی ہے۔ ہم حرام روزی سے بچتے رہیں تو ہمارے لیے مال کمانا بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقربا، اپنے والدین پر خرچ کرنے والا بنائیں، اور مال کی لالچ سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔